محترم ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب بیماری طویل ہو جائے، دواؤں کے پتے ختم ہونے لگے، ایک کے بعد دوسری میڈیکل رپورٹ ہاتھ میں آئے اور دل یہ سوال پوچھنے لگے کہ آخر یہ تکلیف کب ختم ہوگی، تو انسان کا جسم ہی کمزور نہیں ہوتا، اس کا اندرونی حوصلہ اور دل بھی ٹوٹنے لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دوا سے شفا ملتی ہے، لیکن آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ شفا صرف دوا کے اندر نہیں ہوتی، شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور قرآن پاک کی وہ عظیم سورت جسے ہم روزانہ ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی سورہ فاتحہ بیماری اور تکلیف کے وقت شفا کا ایک ایسا نبوی ذریعہ ہے جسے اپنانے سے مایوسی کے اندھیرے امید کے اجالوں میں بدل جاتے ہیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، آج کی اس تحریر میں ہم یہی جانیں گے کہ بیماری کے وقت سورہ فاتحہ کو کس نیت سے پڑھا جائے، اپنے یا اپنے پیاروں پر کیسے دم کیا جائے، اور وہ کون سے 6 عملی طریقے ہیں جنہیں اختیار کر کے آپ ظاہری علاج کے ساتھ ساتھ باطنی سکون اور کامل شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بیماری کے وقت سب سے پہلی چیز کیا بچانی ہے، کیا معلوم کرنا ہے؟ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، تو اس کا جسم ہی کمزور نہیں ہوتا، اس کا دل بھی کمزور ہونے لگتا ہے۔ کبھی درد انسان کو پریشان کرتا ہے، کبھی علاج کا خرچ، کبھی بیماری کا لمبا ہو جانا، کبھی رپورٹ کا انتظار، اور کبھی یہ خوف کہ نہ جانے یہ تکلیف کب ختم ہوگی۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں ایک خطرناک خیال آ سکتا ہے، شاید اب میری شفا ممکن نہیں۔ یہ سوچ بظاہر بہت معمولی لگتی ہے، لیکن مایوسی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اسلام ہمیں بیماری کے وقت مایوسی نہیں سکھاتا، بلکہ یہ یقین سکھاتا ہے کہ اللہ چاہے تو اسباب کے ذریعے شفا دے، کسی دعا کے ذریعے شفا دے، کسی علاج کے ذریعے شفا دے، یا ایسے راستے شفا دے جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اسی لیے اگر آپ اس وقت کسی بیماری میں مبتلا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کو یہ سمجھائیں کہ میں علاج بھی کروں گا، دوا بھی استعمال کروں گا، ڈاکٹر سے مشورہ بھی لوں گا، لیکن میرا یقین دوا پر نہیں، دوا دینے والے پر ہوگا۔ یہ فرق بہت بڑا ہے، کیونکہ جب انسان دوا کو شفا دینے والا سمجھ لے تو دل کے ذریعے کے ساتھ بندھ جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کو شفا دینے والا مانتا ہے تو وہ دوا بھی استعمال کرتا ہے اور دعا بھی۔ سورہ فاتحہ شفا اور عظمت کا سرچشمہ۔ سورہ فاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں ہے۔ ہم روزانہ کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، لیکن ذرا غور کریں، یہ چند آیات ہمیں اللہ کی حمد سے شروع کر کے اس کے سامنے ہماری محتاجی تک لے جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اور یہی جملہ بیماری کے وقت دل کے لیے بہت بڑا سہارا بن سکتا ہے، کیونکہ بیمار انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مدد کی۔ اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل مدد کس نے مانگنی ہے، اصل مدد کس سے مانگنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے شفا کے 6 عملی طریقے۔
اگر کوئی شخص بیماری کے وقت سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے شفا مانگنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ کیا کوئی خاص تعداد ضروری ہے؟ آئیے ان طریقوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، نمبر 1، سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان خود سورہ فاتحہ پڑھے اور اللہ سے شفا مانگے۔ اس میں ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کے لیے کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے کمرے میں ہیں، بستر پر ہیں، سفر میں ہیں یا کسی بھی جگہ آرام سے بیٹھے ہیں تو باوضو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھتے وقت دل میں یہ یقین رکھیں کہ شفا الفاظ کی اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اللہ سے اپنے لیے شفا کی دعا کریں۔ اگر چاہیں تو اپنے ہاتھوں پر ہلکی پھونک مار کر جسم پر پھیر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اللہ سے شفا مانگی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، نمبر 2، درد یا تکلیف کی جگہ ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا۔ بعض اوقات انسان کی تکلیف کسی مخصوص جگہ پر ہوتی ہے، مثلا سر میں درد، جسم کے کسی حصے میں تکلیف یا ایسی اذیت جس کی وجہ سے انسان بے آرام ہو۔ ایسے وقت میں آپ اپنے ہاتھ کو تکلیف والی جگہ پر رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے شفا مانگ سکتے ہیں۔ اہم نکتہ، اس عمل کو دوا کا متبادل نہ سمجھیں۔ اگر سر میں شدید درد ہے تو طبی وجہ تلاش کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور تشخیص شدہ بیماری کا علاج جاری رکھیں۔ قرآن سے شفا مانگنے کا مطلب علاج چھوڑ دینا نہیں بلکہ دونوں دروازے کھٹکھٹانا ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، نمبر 3، دوا، پانی یا کسی جائز غذا کے ساتھ دعا۔ اگر آپ دوا استعمال کر رہے ہیں تو دوا کو اللہ کی طرف سے ایک سبب سمجھیں۔ دوا لینے سے پہلے یا پانی پینے سے پہلے اللہ کا نام لیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اے اللہ اس دوا اور اس علاج کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے۔ یہاں بھی اصل بات یہ ہے کہ پانی شفا نہیں دے رہا، دوا اپنی ذات سے شفا نہیں دے رہی، شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کا وہ واقعہ بھی موجود ہے جب ایک شخص کو بچھو نے ڈسا اور صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، جس کے بعد اسے شفا حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو تسلیم فرمایا۔ نمبر 4، پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پینا۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کے ذریعے شفا کی دعا کو روز مرہ معمول میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو پانی ایک آسان ذریعہ ہے۔ صاف پانی سامنے رکھیں، اللہ کا نام لیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اللہ سے شفا کی دعا کریں اور پانی پی لیں۔ یہاں کسی خاص برتن یا وقت کو لازمی نہ سمجھیں، اصل مقصد اللہ کے کلام کے ذریعے اسی سے دعا کرنا ہے۔ اگر گھر میں کوئی اور بیمار ہے تو اس کے لیے بھی پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کی جا سکتی ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، نمبر 5، بیماری کے وقت بار بار سورہ فاتحہ پڑھنا۔ بیماری کی ایک تکلیف جسم میں ہوتی ہے اور دوسری دل میں۔ جسم کا درد کبھی دوا سے کم ہو جاتا ہے، لیکن دل کا خوف مٹانے کے لیے انسان کو اللہ کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ جب بھی بیماری کا خیال آئے، دل گھبرائے یا مایوسی محسوس ہو، قرآن کی طرف لوٹیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور ہر مرتبہ اسے ایسے پڑھیں
جیسے آپ اپنے رب سے راست گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، نمبر 6، سورہ فاتحہ کو عاجزی اور دعا کے ساتھ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کو صرف زبان سے پڑھ کر ختم کر دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا بھی ہے۔ دعا کے اندر صرف بیماری کا ذکر نہ کریں، بلکہ اللہ سے عافیت مانگے، ایمان مانگے، صبر مانگے، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا مانگے۔ آپ اپنے الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ تو میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اگر میرے لیے صحت بہتر ہے تو مجھے مکمل صحت عطا فرما، میری بیماری کو گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اگر شفا دیر سے ملے تو کیا کریں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ ہار مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دعا کی، قرآن پڑھا، پھر بھی بیماری کیوں ختم نہیں ہوئی؟ ناظرین محترم و سامعین کرام اور میرے پیارے بھائی، اللہ سے تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دوا کا نتیجہ ہماری مرضی اور مقرر کردہ مدت میں ہی آئے۔ اللہ کی حکمت والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ کبھی بیماری انسان کو اس رب کے قریب کر دیتی ہے جس سے صحت کے دنوں میں وہ دور ہو گیا تھا، اس لیے دعا کرتے رہیں، علاج جاری رکھیں، مایوس نہ ہوں اور بیماری کو اللہ سے دوری کا ثبوت نہ سمجھیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، آج کی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے شفا حاصل کرنے کے درج ذیل طریقے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا، تکلیف کی جگہ ہاتھ رکھ کر اللہ سے شفا مانگنا۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، دوا یا پانی جیسے جائز اسباب کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر برکت مانگنا، پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے شفا کی نیت سے استعمال کرنا ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، بیماری اور مایوسی کے وقت بار بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مدد طلب کرنا۔ سورہ فاتحہ کو صرف تلاوت کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی حاجت اور عافیت کی دعا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، یا اللہ ہمارے پاس الفاظ کم ہیں، ہماری طاقت کم ہے، ہمارے وسائل محدود ہیں، لیکن تیرا خزانہ بے حد ہے۔ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو درد میں ہیں انہیں عافیت عطا فرما، جو ہسپتالوں میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما، اور جو گھروں میں بیماری کے ساتھ صبر کر رہے ہیں ان کے دل مضبوط فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرتے رہیں۔ آمین۔